میں نے ایک دن خواجہ صاحب سے عرض کیا، ہم لوگوں کے دھوکے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا، یہ کام بہت آسان ہے، آپ لالچ ختم کر دو، دنیا کا کوئی شخص آپ کو دھوکا نہیں دے سکے گا۔ میں نے عرض کیا، جناب ذرا سی وضاحت کر دیں۔ فرمایا، ہم دوسروں کے ہاتھوں دھوکا نہیں کھاتے، ہمیں ہمارا لالچ دھوکا دیتا ہے۔ آپ اگر لالچی اور کنجوس ہیں تو آپ کو ہر روز دھوکا دیا جائے گا اور آپ روز دھوکا کھائیں گے بھی۔ میں نے عرض کیا، یہ بات لالچ کی حد تک درست ہے، کیونکہ لالچی کے طمع کی زبان ہر وقت باہر لٹکی رہتی ہے، لیکن کنجوس تو اپنے پیسوں کو ہوا نہیں لگنے دیتا، یہ گرہ کھولے گا تو اس کے ساتھ دھوکا ہوگا نا۔ فرمایا، لالچ اور کنجوسی جڑواں بہنیں ہیں، یہ ہمیشہ اکٹھی رہتی ہیں۔ لالچی کنجوس ہوتا ہے اور کنجوس لالچی۔ دنیا کے تمام کنجوس دولت چھپانے کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ ایسے گھونسلے تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں یہ اپنی اثاثوں کے انڈے رکھ سکیں۔ ان کی یہ تلاش انہیں فراڈیوں کے پاس لے جاتی ہے۔ فراڈیے انہیں یقین دلاتے ہیں، ہمارے پاس نہ صرف آپ کا سرمایہ محفوظ رہے گا بلکہ یہ دگنا اور چار گنا بھی ہو جائے گا۔ یہ لوگ ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور یوں عمر بھر کے لیے کمائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں تو کنجوسی ختم کر دیں، لالچ مٹا دیں، آپ کو کوئی شخص دھوکا نہیں دے سکے گا۔ میں نے عرض کیا، جناب دولت کا دھوکا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنی اذیت ناک دوستی، رشتہ داری اور تعلق داری کی چیٹنگ ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب نے کہکہ لگایا اور فرمایا، دنیا کا جو بھی رشتہ لالچ پر مبنی ہوگا اس کا اختتام تکلیف پر ہوگا۔ آپ رشتوں میں سے لالچ نکال دو، بیٹے کو بیٹا رہنے دو، بیٹی کو بیٹی، ماں کو ماں، باپ کو باپ، بہن اور بھائی کو بھائی بہن اور دوست کو دوست رہنے دو، آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم جب بیٹے یا بیٹی کو انشورنس پالیسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا والد صاحب کو تیل کا کنواں سمجھ بیٹھتے ہیں یا پھر دوستوں کو لاٹری ٹکٹ کی حیثیت دے دیتے ہیں تو ہماری توقعات کے جسم پر کانٹے نکل آتے ہیں اور یہ کانٹے ہمارے تن من کو زخمی کر دیتے ہیں۔ رشتے جب تک رشتوں کے خانوں میں رہتے ہیں یہ دھوکا نہیں دیتے، یہ انسان کو زخمی نہیں کرتے۔ یہ جس دن خواہشوں اور توقعات کے جنگل میں جا گرتے ہیں یہ اس دن ہمیں لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، دنیا کی ہر آسائش اور ہر تکلیف اللہ کی طرف سے ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ہمیں نواز سکتا ہے اور نہ ہی ہماری تکلیف کا ازالہ کر سکتا ہے۔ ہمیں جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جو چھن جاتا ہے اللہ کی رضا سے چھینا جاتا ہے۔ ہمارا چھینا ہوا کوئی واپس دلا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص اللہ کی مرضی کے بغیر ہم سے کوئی چیز چھین سکتا ہے، اور دنیا کے کسی شخص میں اتنی مجال نہیں وہ ہمیں اللہ کی مرضی کے بغیر نواز سکے۔ جب دیتا بھی وہ ہے اور لیتا بھی وہ ہے تو پھر لوگوں سے توقعات وابستہ کرنے کی کیا ضرورت؟ خواجہ صاحب نے اس کے بعد ایک حکایت سنائی۔ ان کا کہنا تھا، کسی محلے میں ایک خاندان آ کر آباد ہوا۔ یہ سادہ سے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے ایک دن ہمسائے سے چاول پکانے کے لیے دیگچی مانگ لی۔ ہمسایوں نے دیگچا دے دیا۔ ان لوگوں نے چاول پکائے، دیگچا واپس کیا تو اس کے ساتھ جست کا ایک چھوٹا سا پیالہ بھی تھا۔ ہمسایوں نے کہا، یہ پیالہ ہمارا نہیں ہے۔ دیگچا مانگنے والوں نے جواب دیا، آپ کے دیگچے نے رات بچہ دیا تھا، یہ پیالہ وہ بچہ ہے، یہ آپ کا حق ہے، ہم آپ کا حق نہیں مار سکتے۔ ہمسائے اس عجیب و غریب لاجک پر حیران رہ گئے، لیکن انہوں نے نئے آباد ہونے والوں کو بیوقوف سمجھ کر پیالہ رکھ لیا۔ ان لوگوں نے چند دن بعد دیگچی مانگی۔ یہ دیگچی اگلے دن واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پلیٹ تھی۔ یہ پلیٹ اس دیگچی کی بچی تھی۔ ہمسایوں نے ان لوگوں کی بیوقوفی پر کہکا لگایا اور یہ پلیٹ بھی رکھ لی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ ہمسائے کوئی نہ کوئی برتن مانگتے اور واپسی پر ان کا کوئی نہ کوئی بچہ پیدا ہو جاتا۔ ہمسائے یہ بچہ خوشی خوشی قبول کر لیتے۔ ان لوگوں کو ایک دن دیگ کی ضرورت پڑ گئی۔ آج سے 30 سال قبل دیگ بڑی لگژری چیز ہوتی تھی، یہ چند لوگوں کے پاس ہوتی تھی اور لوگ انہیں رشک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لوگ اس زمانے میں اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دیگیں بھی دیتے تھے۔ بہوؤں کی دیگوں کی تعداد ان کے میکوں کی خوشحالی کا ثبوت ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے دیگ مانگی، 2 دن گزر گئے لیکن دیگ واپس نہ آئی۔ تیسرے دن ہمسائے نے ان کا دروازہ بجایا۔ صاحب خانہ باہر نکلا۔ دیگ کے مالک نے اپنی دیگ کا مطالبہ کیا۔ ہمسائے نے افسوس سے سر جھکایا اور دکھی لہجے میں بولا، کل رات آپ کی دیگ انتقال فرما گئی، ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا۔ دیگ کے مالک نے حیران ہو کر پوچھا، دیگ کیسے مر سکتی ہے؟ ہمسائے نے جواب دیا، جناب جیسے سارے برتن مرتے ہیں۔ دیگ کا مالک معاملے کو پنچایت میں لے گیا۔ پنچایت بیٹھی تو مدعی نے پنچایت کے ارکان سے کہا، یہ شخص کہتا ہے میری دیگ مر گئی، کیا دیگ مر سکتی ہے؟
पंचायत ने मुलजिम की तरफ देखा। मुलजिम ने निहायत अदब से अर्ज किया, मैं जब भी इनसे कोई बर्तन लेता वो बर्तन मेरे घर में बच्चा दे देता था, मैं उस बर्तन के साथ वो बच्चा भी इनके हवाले कर देता था। आप उससे पूछें क्या मेरी बात दुरुस्त है। पंचायत ने मुद्दाई की तरफ देखा। मुद्दाई ने हाँ में सर हिला दिया। मुलजिम ने मुस्कुराकर अर्ज किया, जनाब अगर कोई बर्तन बच्चा दे सकता है तो वो मर भी सकता है, और इसकी देख कल रात रज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गई। पंचायत ने कहकहा लगाया और केस डिसमिस कर दिया। वो हमसाया बेचारा अपने लालच के हाथों मारा गया था। दुनिया भर के फ्रॉडिये लोगों को लालच देते हैं। ये हमेशा छोटी सरमायाकारी का बड़ा रिटर्न देते हैं। इनके इखलास और नेकी के भी और इस कारोबार को भी क्रेडिबल समझ लेंगे जो 10,000 रुपए की सरमायाकारी पर 5 दिनों में 5,000 रुपए मुनाफा दे देता है। यूं वो शख्स आपके दिल में लालच का पहला बीज बोने में कामयाब हो जाएगा और वो इसके बाद आपसे उधार लेता रहेगा, आपको मुनाफा देता रहेगा, ये वक्त पर पैसे वापस करता रहेगा और आपका एतमाद हासिल करता रहेगा, यहाँ तक कि आप इसे सरमायाकारी के लिए खुद रकम देना शुरू कर देंगे। ये कभी बॉन्ड का कारोबार करते हैं, ये कभी जेली डॉलर्स के जरिए लोगों को इनके सरमाए से महरूम कर देते हैं, कभी सोने की देख की खुशखबरी सुनाते हैं और कभी किसी मरहूम शहजादी का खजाना लेकर मार्केट में आ जाते हैं और अपने अपने हिस्से के लालची लोगों तक पहुंच जाते हैं। ये सब देगची के बच्चे देकर आपकी देग खाने के एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग जब भी आपके सामने आएं, आप एक बात जहन में रख लें, अगर बादाम का कोई दरख्त सड़क पर लगा हुआ और ये दरख्त बादामों से लदा हुआ हो तो आप जान लें कि इसके तमाम बादाम कड़वे हैं, क्योंकि बादाम का दरख्त और इसका मीठा सिर्फ आपका इंतजार नहीं कर सकता।